نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز درون شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشتاق اس کی شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشتاق اس کی کہ ہر شرف ہے اسی درج کا در مکنوں مکالمات فلاطون لکھ سکی لیکن مکالمات فلاطون لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون اسلام کا صحیح طور پر مطالعہ کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو جو مقام و مرتبہ بخشا ہے جو حقوق عطا کیے ہیں دنیا میں شاید ہی کسی مذہب نے عورتوں کو وہ عظمت و رفعت حقوق و انصاف عزت و بلندی عطا کی ہے مگر افسوس صد افسوس جس مذہب نے عورتوں کو تحت ثرا سے فوق ثریا تک پہنچایا آج اسی مذہب کے بارے میں روز روز طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں کبھی کہا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں سے ان کے حقوق چھین لیے تو کبھی کہا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو نظر انداز کر دیا حالانکہ ان کی اس بات میں ذرہ برابر بھی سچائی نہیں ہے بلکہ آپ اسلام کا مطالعہ اس اعتبار سے کریں کہ اسلام سے پہلے عورتوں کو کیا مقام حاصل تھا تو آپ بے ساختہ بول اٹھیں گے کہ عورت گرد راہ تھی اسلام نے اسے نور چشم بنا دیا عورت کانٹوں کے بستر پہ تھی اسلام نے اسے پھولوں کی سیج پر بٹھا دیا عورت موت و حیات کی کشمکش میں تھی اسلام نے اسے زندگی عطا کر دی عورت زیب میں خانہ تھی اسلام نے اسے زینت کا شانہ بنا دیا عورت کندھے کا بوجھ تھی اسلام نے اسے سر کا تاج بنا دیا عورت پائمال تھی اسلام نے اسے باکمال بنا دیا عورت نامراد تھی اسلام نے اسے بامراد بنا دیا عورت محض دل لبھانے کی چیز تھی اسلام نے اسے روح کا سکون بنا دیا عورت زہر سمجھی جاتی تھی اسلام نے اسے دوا بنا دیا عورت کھیل تماشا تھی اسلام نے اسے بہترین متاع بنا دیا عورت برباد تھی اسلام نے اسے آباد کر دیا عورت ہاتھوں کی میل کچل سمجھی جاتی تھی اسلام نے اسے ماتھے کا جھومر گلے کا ہار بنا دیا عورت کو نحسہ سمجھا جاتا تھا اسلام نے اسے رحمت و برکت قرار دے دیا جی ہاں تاریخ شاہد ہے میرا دعویٰ سچا ہے قدیم یونان میں عورتوں کو شیطان کی بیٹی اور نجاست کا مجسمہ سمجھا جاتا تھا وہ غلاموں کی طرح بازار میں بیچی جاتی اور میراث میں ان کا کوئی حق نہ تھا رومیوں نے عورتوں کو جانور کا مقام دیا تھا نکاح کو عورت کے خریدنے کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا معمولی غلطی پر عورت قتل کر دی جاتی تھی اہل عرب زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے ان کی کفالت کو ایک بوجھ سمجھا جاتا تھا یہودیوں کے یہاں کافی عرصہ تک اس بات میں اختلاف رہا کہ عورت انسان بھی ہے یا نہیں بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ عورت انسان نہیں بلکہ مردوں کی خدمت کے لیے انسان نما حیوان ہے ہندوؤں کے یہاں عورتوں کی جداگانہ حیثیت تسلیم نہ کی جاتی تھی اگر شوہر مر جائے تو قابل فخر عورت وہ سمجھی جاتی تھی جو شوہر کی چتا کے ساتھ زندہ جل کر مر جائے عیسائیوں کے یہاں عورت بے جان اور بے روح سمجھی جاتی تھی او عورتوں کے حقوق کی باتیں کرنے والوں تم کہتے ہو کہ تم نے عورتوں کو حقوق دیے ہیں لیکن میں کہتی ہوں کہ تم نے عورتوں سے ان کے حقوق چھین لیے ہیں تم نے عورتوں سے اس کے سر کا دوپٹہ چھین لیا تم نے عورتوں کے حسن کو ایک تماشا بنا دیا تم نے عورتوں کی خوبصورتی کا سرعام مذاق اڑا دیا تم نے ایک ماں کو اس کے بیٹے سے الگ کر دیا تم نے ایک بیٹی کو شفقت و محبت سے محروم کر دیا تم نے عورتوں کی جوانی کو کھلونا بنا دیا تم نے عورتوں کی عزت و آبرو کو تار تار کر دیا او اسلام پر انگلی اٹھانے والوں تم عورتوں کو
کو شمع محفل بنانا چاہتے ہو مگر اسلام اسے زینت کا شانہ بنانا چاہتا ہے۔ تم عورتوں کے حسن کو اجاگر کرنا چاہتے ہو مگر اسلام اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ تم عورتوں کی قیمت اس کے ظاہر سے لگاتے ہو مگر اسلام اس کی قیمت اس کے باطن سے لگاتا ہے۔ اسلام پر طعنہ زنی کرنے والوں کان کھول کر سن لو، اسلام اگر عورتوں کو حقوق نہ دیتا تو سنگ دل باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرتا رہتا۔ اسلام اگر عورتوں کو مقام نہ دیتا تو کوئی باپ اپنی بیٹی کی پیدائش پر سر اٹھا کر نہ چلتا۔ اسلام اگر عورتوں کو آزادی رائے نہ دیتا تو کسی عورت کو عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر خلیفہ پر تنقید کرنے کی جرأت نہ ہوتی۔ اسلام اگر عورتوں کو عزت نہ دیتا تو وہ ہمیشہ کی طرح دیوی دیوتاؤں کی بھیٹ چڑھتی رہتی۔ اسلام اگر عورتوں کو مرتبہ عطا نہ کرتا تو ماں کی خدمت پر جنت کی طمع کوئی نہیں رکھتا۔ اسلام اگر عورتوں کو عزت و رفعت نہ دیتا تو مسلم خواتین کے لیے بھی اولڈ ایج ہوم بنے ہوتے۔ او عورتوں کو نیچ اور کمزور سمجھنے والوں، اسلام میں عورتوں کا مقام دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ اسلام سے پوچھو۔ تاریخ اسلام کے اوراق آج بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ عورت ہی تھی جس کے لیے عرش الہی سے سلام آتا تھا، وہ عورت ہی تھی جس کے لیے کالی کملی والے نے اپنی چادر مبارک بچھا دی تھی، وہ عورت ہی تھی جو اونچے پہاڑ چڑھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پہنچایا کرتی تھی، وہ عورت ہی تھی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی کمر کا پٹھا پھاڑ دیا تھا، وہ عورت ہی تھی جس نے گھبراہٹ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا تھا، وہ عورت ہی تھی جس کی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لمحہ گزارا تھا، وہ عورت ہی تھی جس نے اسلام کی خاطر سب سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ اے دنیا والوں، ذرا مجھے ایسا مذہب بتا تو صحیح، کوئی ایسا قانون دکھا تو صحیح جس میں بیٹی کی تربیت کو جنت کی ضمانت بتایا گیا ہو، جس میں ماں کی خدمت میں جنت بتائی گئی ہو، جس میں والدین کو اف تک کہنے کی اجازت نہ ہو، جس میں بیویوں کو دنیا کی بہترین متاع قرار دیا گیا ہو، جس میں بہن کو وراثت میں حصہ دیا گیا ہو، جس میں عورتوں کی مرضی کے بغیر نکاح کرنا حرام ہو، جس میں ماں کا درجہ باپ سے 3 گنا زیادہ بتایا گیا ہو۔ اور میں ان فیشن پرست مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں کو بتانا چاہتی ہوں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرنے کو آج کا کلچر عورتوں کا حق اور فیشن سمجھتی ہیں۔ میں تو صاف کہتی ہوں کہ وہ عورت نہیں بلکہ تہذیب کے چہرے پر بدنما دھبا ہے، وہ عورت نہیں بلکہ ثقافت کے جسم پر چکن فاکس کے داغ ہیں، وہ عورت نہیں بلکہ شرم و حیا کے جنازے ہیں، وہ عورت نہیں بلکہ شیطان کی خلائیں ہیں، وہ عورت نہیں بلکہ روح سے خالی لاشیں ہیں۔ ان عورتوں کی طرفداری کرنے والے نامردوں سے میں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ انسان نہیں بلکہ نسوانیت کے سوداگر ہیں، یہ انسان نہیں بلکہ انسانیت کے ماتھے پر بدنما داغ ہے، یہ انسان نہیں بلکہ انسان کے شکل میں حیوان ہے، یہ انسان نہیں بلکہ بے حیائی کے کیڑے ہیں، یہ انسان نہیں بلکہ بے حیائی کے پیکر ہیں۔ اس لیے اللہ کے بندو، عورت کو عورت ہی رہنے دو، اسی میں اس کا بھلا ہے، اسی میں اس کا فائدہ ہے، اسی میں سماج اور معاشرے کی عزت ہے، اسی میں گھر اور بچوں کی بھلائی ہے، اسی میں دین و دنیا کی کامیابی ہے۔ کوئی پوچھے حکیم یورپ سے، کوئی پوچھے حکیم یورپ سے، ہند و یونان ہے جس کے حلقہ بگوش، کیا یہی ہے معاشرت کا کمال؟ مرد بیکار و زن تہی آغوش، وما علینا الا البلاغ۔